السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز میں کل 14 چیزیں واجب ہیں، یعنی 14 چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا نماز میں ضروری ہے۔ اگر ان 14 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر ان 14 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھول کر چھوڑ دی تو نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ وہ 14 چیزیں کون سی ہیں آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے نماز کے اہم مسائل بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ درمیان میں قربانی کے اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ آج سے انشاءاللہ پھر نماز کے اہم مسائل بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، جہاں تک نماز کے واجبات کا تعلق ہے تو کل 14 چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کرنا۔ اب بعض حضرات نے تکبیر تحریمہ کو واجبات میں شمار کیا ہے تو اس اعتبار سے واجبات کل 15 ہو جائیں گے، اور بعض حضرات نے تکبیر تحریمہ کو فرائض میں شمار کیا ہے تو پھر واجبات کل 14 رہ جائیں گے۔ اور نمبر 2، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، یعنی اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پڑھنا، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت کا پڑھنا یہ امام پر واجب اور ضروری ہے۔ اور نمبر 3، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازیں، خواہ وہ وتر ہوں، سنتیں ہوں، نفل ہوں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور نمبر 4، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں وتر، سنت اور نفل نماز کی تمام رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات کی تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ فرض کی تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات کی جاتی ہے، یعنی فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور دوسری سورت پڑھی جاتی ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتوں میں، خواہ وہ 4 رکعت والی ہوں، 3 رکعت والی ہوں، ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اور نمبر 5، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور نمبر 6، قرات، رکوع، سجود اور رکعتوں میں ترتیب کا خیال رکھنا۔ اگر ترتیب آگے پیچھے کر دی، مثلا فاتحہ سے پہلے کوئی اور سورت پڑھ لی، بعد میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیا، یا اسی طرح پہلے رکوع کی بجائے سجدہ کر لیا بعد میں رکوع کیا، تو اب یہ ترتیب الٹ پلٹ ہو گئی ہے تو اب سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور نمبر 7، قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے۔ اور نمبر 8، جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی واجب ہے نماز کے اندر۔ اور نمبر 9، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قیام و قعود یہ تمام اطمینان کے ساتھ اچھے طریقے سے سکون اور وقار کے ساتھ ادا کیے جائیں، یہ بھی نماز کے اندر واجب اور ضروری ہے۔ اور نمبر 10، قعدہ اولیٰ کرنا، یعنی 3 رکعت والی نماز ہے یا پھر 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے جو بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اور نمبر 11، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، خواہ وہ قاعدہ اولیٰ ہو یا قاعدہ ثانیہ ہو، دونوں قعدوں میں تشہد کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اور نمبر 12، وتر نماز میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا، یعنی تیسری رکعت میں وتر کی قنوت، دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور پھر قنوت میں کوئی دعا پڑھنا یہ بھی واجب اور ضروری ہے۔ اور نمبر 13، جہری نمازوں میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو پھر تو آہستہ آواز میں قرات کرنی ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو جو جہری نمازیں ہیں، یعنی فجر کی نماز ہے، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز ہے، ان جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا، اور سری نمازیں یعنی ظہر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، ان میں آہستہ قرات کرنا یہ بھی امام پر واجب ہے۔ اور نمبر 14، عیدین کی زائد تکبیرات کہنا۔ کل ہم نے عید کی نماز ادا کی ہے تو عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، تو یہ تکبیرات کہنا بھی واجب ہے۔ اور نمبر 15 اور آخری، لفظ سلام پر نماز کو مکمل کرنا، یعنی لفظ سلام کے ذریعے سے نماز کو مکمل کرنا، نماز کی تکمیل کرنا یہ واجب ہے۔ تو یہ کل 14 یا 15 چیزیں واجب ہیں، ان کا کرنا نماز میں ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز بھول کر رہ جاتی ہے تو پھر سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔